آج میں ایک بڑی زبردست ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آیا ہوں. وہ ویڈیو ہے جی شہیر سیالوی صاحب کی. انہوں نے انڈین میڈیا کو ایک انٹرویو دیا اور انٹرویو بہت مزے کا ہے. میں اپنی ہنسی روک نہیں پا رہا. خیر چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں. ہیئر وی گو. شہیر سیالوی پولیٹیکل انالسٹ ہیں, چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی کے. ہمارے ساتھ پاکستان سے جڑ رہے ہیں. ساتھ ہی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب بھی جڑیں گے ہمارے ساتھ پاکستان سے. سیالوی جی آواز سن رہے ہیں؟ یہ جو خوف پاکستان میں ہے یہ کیوں ہے؟ آپ پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا جی, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, تو آپ ڈرے ہوئے ہیں. آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جناب کہ خوف پاکستان میں ہے؟ پاکستان میں کوئی خوف نہیں ہے. ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. مجھے ٹائم پورا دیجیے گا, بعد میں بے شک آپ اپنے کرنیلوں بیچوں کو ٹائم دیجیے گا. ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. ہم ایک اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے. تو خوف پاکستان میں ویٹ فور اے منٹ, ابھی میں شروع نہیں ہوا, آپ لوگ بیچ میں روکنے لگ گئے. ہمیں ڈرا یہ تو انڈین میڈیا کی پرانی عادت ہے, بیچ میں ٹوکنے لگ جاتے ہیں. میں تمہارے چینل سے کہتے ہو کہ جی تمہارے پورے جی ڈی پی سے زیادہ ہمارے ڈیفنس کا بجٹ ہے. میرے بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ہمارے علاقے کی جو شادیاں ہوتی ہیں نا وہاں پر فائرنگ تمہارے پورے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ہو جاتی ہے اور پولیس دولہے کو اٹھا کے لے جاتی ہے. یہ تو ہے جناب کیا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہاں ظاہر ہم نے دنیا میں کہنا کچھ نہیں کیا, لیکن پلوامہ بھول گئے ہو. پلوامہ کو بھول چکے ہو کہ جب تمہارے ایک کمانڈنگ آفیسر آ رہا تھا اور دوسرے کمانڈنگ آفیسر جا رہا تھا اور اچانک وہاں پر جو فرشتوں کا اٹیک ہو جاتا ہے, ہوتا کیا ہے تڑپ تڑپ کے, جس طرح مچھلی وہ باہر نکل کے تڑپتی ہے نا, وہ حال تم لوگوں کے اس وقت فوجیوں کا تھا, سینکڑوں فوجیوں کا. اور تم لوگ کہتے ہو کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے. تمہارے ساتھ کون کھڑا ہے؟ اسرائیل کھڑا ہے. جس اسرائیل کے بچوں لے کے تم لوگ پاکستان کے ہائی کمیشن برطانیہ کے بعد کھڑے ہوئے تھے, اس اسرائیل کی بات کر رہے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے. بچوں کا قاتل ہے. They are incinerated children with the white phosphorus. اس کو تم کہتے تمہارے ساتھ کھڑے, تم لوگ ہمیں کہتے شرم نہیں آتی اور اسرائیل کی حمایت کی باتیں کرتے تم لوگ. کچھ ہے اندر, آپ سوچ سکتے ہیں. دیکھیے میں اینکر صاحب سے یہ کہنا چاہوں گی اور آپ کے ذریعے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بے چینی تو جائز ہے. جو خوف زدہ ہو رہا ہے پاکستان, کس چیز کی بے چینی؟ وہ ظاہر سی بات ہے بنتا بھی ہے, کیونکہ کیا کچھ ہونے والا ہے ابھی. اور ابھی کہتے ہیں نا ابھی تو یہ انگڑائی ہے, یہ تو پہلا جھٹکا ہے. اچھا, اور یہ چھوٹا جھٹکا ہے, اور اس چھوٹے جھٹکے سے باقاعدہ 85% جو پاکستان کی پانی کی ضرورت ہے. ایک سیکنڈ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ سنیے, آپ پانی کی بات کر رہے ہیں. نہ دے پانی نہیں پئیں گے, آپ کا پانی چائے پئیں گے, چائے یہ دس از چائے میرے کپ کا ہے, آپ نے بھی پینی ہوئی, آپ کو بھی دیں گے. اور یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے, بہت سستی چائے ہے. صرف آپ کو ایک جہاز کی قیمت لگانی پڑے گی, ایک جہاز. یہ بہت زیادہ ہو گیا. شہیر صاحب نے جو ان سے لاپ آ کے ایک کر دیے. آپ کو چائے ہم دیں گے. سیالوی صاحب چائے کی کپ دکھائیے گا ذرا پھر سے, چائے پیو. سر آپ میری بات سنیں, میرے بھائی صاحب سے میں نے سکھا دیا, بنا بھی دیا, اور اس کے پیچھے سے یہ دوسرا بھی کھڑا ہوا ہے. یہ والا یہ اس کے لیے اور جہاز ہمیں چاہیے ہوگا. آپ میری بات سنیں, تمہاری خوش قسمتی ہے پاکستان میں شریفوں کی حکومت ہے, وہ ماننے والی ہے. جو ڈرو اس دن سے جس دن ہماری حکومت آئی, سیدھا گوا میں جا کے بریک لگائیں گے, ڈی ایچ اے بنائیں گے گوا میں, ڈی ایچ اے, اور مرمتوں کو اتاریں گے گوا کے بیچز پر, جس طرح وہ اسلام میں عید کے دن آ کے اترتے ہیں نا اور پورے شہر کو چار چار لگا دیتے ہیں. تمہارے 14 تمام روشن کر دیں گے ہم لوگ وہاں کی جگہ نہیں ملے گی جب آپ مرمت اتریں گے انشاءاللہ. ان کا کہنا ہے کہ صاحب عوام پاکستان کی چائے پینا بند کر دے, کم کر دے, کیونکہ صاحب ادھار زیادہ ہو گیا. چائے پینے تک کی تو حیثیت نہیں ہے. جائیے چائے پینے کی بڑی اچھی حیثیت ہے, مہمانوں کو بھی چائے بڑے اچھے سے پلاتے ہیں. اور یہ تو تم لوگ ہمیں آگے پہلے لگا رہے ہوتے ہو نا, کنورٹڈ ہے. جانتی ہو کس کو بنایا ہوا اپنے پروگرام میں تم نے؟ میں حیدر کرار, اور میں حیدر کرار کی اولاد سے ہوں, مولا علی شیر خدا کی اولاد سے, عوام ہوں, اور تم لوگوں کی طرح کسی قوم تک پینے والوں کی اولاد میں سے نہیں ہوں. عید کا جواب پتھر سے میرا جانتے ہیں, جس اسرائیلیوں کی گود میں بیٹھ
कि उन्हें श्रीनगर में उतारने की धमकियां देते हो ना, उनसे पूछ लो खैबर किसका नाम था, कौन थे वो? शेर खुदा जिन्होंने घुटने देख दिए थे सभी के सर के अंदर। बाबा जी आ गए। उस समय भी तेरा और नियाजी ऐसे ही चिल्लाता था, या खान तेरा ऐसे ही चिल्लाता था। और सर मैं आपको एक बात बता दूं, वो 50 साल पुरानी बातें ना बताए मुझे कि बांग्लादेश में क्या हुआ था। अब बताओ बांग्लादेश में क्या हुआ। शहर की यूनिवर्सिटी, चिटागोंग की यूनिवर्सिटी, ढाका की यूनिवर्सिटियों में क्या चल रहा है कि इंडिया का झंडा और इसराइल का झंडा पैरों तले रोज के वो लोग वहां से गुजरते हैं। तुम लोगों की औकात है, 50 साल में तुमसे बंगाली नहीं संभाले गए, वो तुम्हें जूते की नोक पर रखते। अगर तरह की साजिश को जाते, अगर तरह में जाकर दफन किया वहां के बंगालियों ने, मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाया आप लोगों ने। बाबा जी जो आप कह रहे हो ना कि जनाब बाबा जी कहते हैं जन्नत की बातें कर रहे हो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तुम हमें अटैक से डरा रहे हो, हम रोजाना उस दिन का इंतजार करते हैं कि कब अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत नसीब करेगा। बिल्कुल मुसलमान तो ऐसे सोचते हैं। हम मरेंगे तो शहीद होंगे, इंशाअल्लाह। मरोगे तो कुत्ते की मरोगे, हम मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम मरोगे तो देख लेना, और तुम्हारी इस अकायद की रसीद तुम कहते हो अपने जन्म में तो ला रखे आपकी बेबाजी। हनुमान जी पाकिस्तान बनाया तो ये कितना झूठा इस्लाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा मुसलमानों का भोसला है, इनके ये जो लोग पाकिस्तान नहीं सोच रहा है, पाकिस्तान में हमारा वो है चुनाव नहीं सोच रहा है। वो गांधी साहब के वो लेटर जो अपने वो काले अफ्रीकन को वो लिखा करते थे वैसलीन के साथ, वो मैं नहीं बता सकता। मोहतरमा को आपने इधर बिठाया हुआ है, लेडीज की रिस्पेक्ट लाजमी है जी। जुमला जूते की नोक पर रखा था मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने तुम्हारी पूरी कांग्रेस को, तुम एक के मुकाबले में साथ थे और पाकिस्तान को निकाल बाहर करके एक अलग रियासत बना के दिया था बड़े सभी के मुसलमानों को। जब दानिश कनेरिया और मेजर अदनान समी की मुझे कॉल आई, they told me about the intelligence report that they shared me from India के सिख इंडियन ऑफिसर्स have refused कि वो नहीं लड़ेंगे बाबा गुरु नानक जी की धरती पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कह रहे थे पहले गांधी को मारा था अब मोदी को मारा। ये वीडियो थी जी शहीद सियालवी साहब के बारे में। ये इंडियन मीडिया पे डिबेट हो रही थी, वहाँ पर ये मौजूद थे और इन्होंने क्या करारे जवाब दिए, मेरी तो भाई हंसी नहीं रुकी। वैसे ये हकीकत है, पाकिस्तान में जब भी शादी होती है गांव देहातियाँ कहीं भी आप चले जाएं, इतनी फायरिंग होती है कि लोग दूल्हा को उठा के ले जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। और जो उनसा है, हम तो भाई हमें तो वहाँ पर पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने, जी हमने फायरिंग नहीं करनी, हम दूल्हा को उठा के ले जाएंगे, और मरता क्या ना करता। खैर, और फिर इन्होंने कहा जी हम तो अल्लाह ताला से डरते हैं भाई, हमारा तो और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एक ही, हम एक ही अल्लाह पे मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा ये ईमान है, बिल्कुल हर मुसलमान का ईमान होता है, हमने मरना, हम सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। और दूसरा उन्होंने कहा मैं जी हैदर करार की औलाद में से हूँ, वो तो शेर खुदा है, फतेह खैबर है, और हज़रत अली शेर खुदा फतेह खैबर है, वो तो भाई। खैर, शहीद सियालवी साहब ने इतने करारे जवाब दिए हैं, मेरा रिएक्शन पे हंसी रुक ही नहीं रही थी यार। इतने करारे जवाबों के बाद अब हम इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।